على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ نمل کا جو حصہ باقی تھا وہ پڑھا گیا اور سورۃ القصص یہ مکمل تلاوت ہوئی اور سورہ عنکبوت کا اکثر حصہ تلاوت ہوا۔ الحمدللہ 20 پارے ہو گئے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی 20ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے اس میں توحید کو بہت زیادہ ذکر فرمایا، بار بار سوال کیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے وہ کارنامے اور صفات بیان فرمائی، سوالیہ انداز میں فرمایا کیا یہ کام کوئی کر سکتا ہے، یہ کسی کے بس میں ہے؟ ان میں سے ایک بتاتا ہوں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کوئی بھی دنیا کے کسی کونے میں تکلیف میں ہو، بے چین ہو، پریشان ہو، اضطراب میں ہو، اور وہ جب تکلیف دور کرنے کے لیے چپ کے پکارے، دل میں پکارے یا اونچی آواز سے پکارے، کسی بھی زبان میں پکارے، اس کی فریاد سننے والا کون ہے؟ صرف سننے ہی والا نہیں، پھر اس کی تکلیف کو دور بھی کر سکتا ہو۔ فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر ساری امتوں کے بعد تمہیں اس زمین میں آباد کیا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی ہستی دنیا میں ایسی گزری ہے جس کو دنیا بھر کی ساری زبانیں آتی ہوں؟ کوئی ایسی ہستی گزری ہے کہ جو دنیا میں چاروں طرف سب کی بیک وقت ہر وقت سننے پر قادر ہو؟ کوئی ایسی ہستی گزری ہے جس کو نیند نہ آتی ہو، جس پہ تھوڑا سا بھی ایسا وقفہ نہ گزرے؟ یہ تو خوبی اللہ کی ہے کہ وہ سوتا نہیں، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو جس کو خود نیند آتی ہو تو لوگوں کی فریادیں کون سنیں گے؟ تو یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے فرمایا کہ دیکھو، ساری کائنات کی بولیاں جاننے والا، ساری کائنات میں سب کی فریادیں پوری کرنے والا، سب کا فریاد رس، غوث اعظم، یہ اللہ کی صفت ہے۔ غوث کا معنی ہے کسی بھی فریاد کرنے والی کی فریاد کو پہنچنا اور اس کی فریاد پوری کرنا۔ ہم نے تو اللہ کی صفات مخلوق میں بانٹ دی، کسی کو داتا، کسی کو گنج بخش، کسی کو غریب نواز، کسی کو دستگیر، کسی کو غوث اعظم، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ سبحان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیں اپنی امت سے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، ساتوں آسمانوں میں، سب زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ فرشتوں میں، آسمانوں میں کوئی فرشتہ غیب نہیں جانتا، زمینوں میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی معصوم، کوئی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ یہ کتنی واضح بات ہے، آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ بتائیں یہ بیان تو صرف اور صرف اللہ کا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے
کہ قرآن مجید سے نہ کسی نے کوئی لفظ نکالا ہے نہ کوئی نکال سکتا، نہ اپنی طرف سے کسی نے ڈالا ہے نہ کوئی ڈال سکتا۔ یہ کہنا کسی بزرگ کے متعلق کہ وہ غیب جانتے ہیں، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے، ہم کس ارادے سے نکلیں انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کسی فرشتے کو بھی نہیں پتہ چلتا، کسی نبی، کسی ولی، کسی شہید کو کچھ نہیں پتہ۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں اگر ہم مخلوق کو شریک کریں گے تو اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں قیامت کی ایک نشانی ذکر فرمائی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ قرب قیامت میں ایک زمین سے جانور نکلے گا۔ ویسے تو جانور سے پیدا ہوتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھائیں تو صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، تو اسی وقت پہاڑی پھٹی گابن اونٹنی نکل آئی، اور اونٹنی بھی ایسی جس کو سارے اونٹ دیکھ کر بھاگ جائیں، اتنا دودھ دے کہ ساری قوم کے لیے کافی ہو، اتنا پانی پیے کہ کنواں خشک کر دے، لیکن ضدی پھر بھی ایمان نہیں لائے، کہنے لگے یہ بھی جادو ہے۔ قرب قیامت میں اس لیے جانور نکلے گا کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بتاتے رہے کہ قیامت آئے گی، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ وہ جانور باتیں کرے گا، اور بات کیا کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ خود جانور بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے حرم میں جو صفا مروہ کی پہاڑی ہے، صفا پہاڑی سے نکلے گی، اور وہ صفا پہاڑی سے نکل کر یہ حجر اسود اور وہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوگا اور باتیں کرے گا، لوگ حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے، عقل مانے نہ مانے، جب اللہ نے کہہ دیا تو 100% سچ، اسی کا نام ایمان۔ سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی حالات ذکر کیے کہ فرعون نے آرڈر جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو تو اس کو ذبح کر دو، بچی ہو تو اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہماری خدمت بھی تو کرنے کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے۔ بڑے بچے ذبح ہوئے، تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے 70,000 بچے ذبح کر دیے اس نے، اس خوف سے کہ کسی نے نجومی نے اس کو یہ اطلاع دی کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے، جتنی بھی ٹانگیں ہاتھ پاؤں مار لیں، اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر رہتا۔ باطل کچھ بھی کر لے، اسلام نے غالب ہونا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ غالب ہو کر رہے گا۔ بڑے قتل کیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اب ان کی ماں ڈر گئی کہ کیا ہوگا میرے بچے کا، تو وہ اس انتظار میں تھی کہ کسی وقت بھی کوئی بھی اطلاع کر سکتا ہے اور میرے گھر میں داخل ہوں گے اور یہ میرے بچے کو چھین کر میرے سامنے ذبح کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، ڈرو نہیں، ایک صندوق پہ رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دو، ماں ہے کب تیار ہوگی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو واپس تمہارے پاس لائیں گے، لٹائیں گے۔ دریا میں اپنے ہاتھ سے ماں چھوڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ وعدہ ہے،
اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف واپس زندہ ہی نہیں آپ کے پاس پہنچائیں گے، اس کو ہم نے نبی بھی بنانا ہے، تاکہ اس کو عورت ذات ہے، ماں ہے، اس کو یقین آ جائے۔ ڈال تو دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق دریائے نیل میں، اب بہن کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ دیکھتی رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی جگہ ڈوب جائے، اور ادھر ساری رات بیچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل میں اطمینان پیدا کیا، دل سے خوف نکالا۔ ادھر فرعون کہ لوگوں نے جب دیکھا اس کے محل کے قریب سے بچہ صندوق گزرا، اس کو پکڑا، دیکھا اس پہ ایک معصوم بچہ ہے، وہ لے گئے۔ فرعون کی بیوی، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی حضرت آسیہ کے ہاں، اس نے کہا کہ اس بچے کو تو میں پالوں گی، میں بیٹا بناؤں گی۔ فرعون کو بھی راضی کر لیا۔ بڑے لوگوں کے فیصلے ویسے ہی گھر والے کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی کہا کہ چلو اب کون ٹکر لے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ عافیت کا فیصلہ کروا دیا فرعون کے گھر سے۔ اب دودھ پلانے کی کوشش کریں، جس عورت کو بلائیں دودھ ہی نہ پئیں۔ پیچھے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھتی ہوئی آ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ سب عورتیں فیل ہو گئی ہیں، کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ میرے معلومات میں ایک عورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو لاؤں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا لاؤ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ جا کر ماں کو کہا کہ ماں عافیت کے ساتھ بچہ تو پہنچ گیا ان کے محل میں، اب دودھ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس کا دودھ پیتا ہو، تو میں نے آپ کے متعلق کہا ہے آپ چلیں، اگر آپ کا دودھ وہ پی لے تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ ماں چل پڑی، جا کر جب بچے کو اٹھا کے چھاتی کے ساتھ لگایا تو ماں کا دودھ پینے لگ گئی۔ ماں نے بھی تعارف نہیں کرایا، وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا شکر ہے، اور پھر یہ کہا اس بچے کو آپ ساتھ لے جاؤ، اس کو پالو، دودھ کی مدت پوری ہو جائے، ہم آپ کو اس کی جتنی اجرت ہوگی، سرکاری خرچے پہ کیا ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بچے کو لے کر خوشی خوشی گھر آ گئی۔ یہ ہے اللہ کی تدبیریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حفاظت کرنے پہ آئیں، کائنات کی ساری طاقتوں کو اس کے تابع بنا دیتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب دودھ پی لیا، بڑے ہو گئے، اب واپس بھی دینا پڑا، پھر بھی اظہار کریں کہ پھر بھی خطرہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل رہے ہیں، جوان ہو گئے۔ ایک دن شہر میں نکلے تو ایک بنی اسرائیل کا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور ایک فرعون کی قوم کا، فرعون کی قوم قبطی کہلاتی تھی، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ جو قبطی ہے ظاہر ہے وہ صاحب اقتدار قوم تھی، تو وہ مار رہے بنی اسرائیل والے بندے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس مظلوم کو مار پڑ رہی ہے، تو آگے بڑھ کر چھڑانے کی کوشش کی، تو وہ قبطی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو انہوں نے چھڑانے کی نیت سے اس کو ایک مکہ مارا، اس کو ہٹانے کی۔ وہ مکہ کیا تھا؟ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مکہ مارنا تھا، وہ زمین پہ گرا اور ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ایک دم اللہ سے دعا مانگ، یا اللہ مجھے معاف کر دو، میرا کوئی ارادہ اس کی جان ختم کرنے کا نہیں تھا۔ جب بغیر کسی ارادے کے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے ہاں بھی وہ گناہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، اور فوراً موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی۔ خیر چلے گئے گھر، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ دوسرے دن اسی آدمی کو دیکھا بنی اسرائیل کو، وہ ایک اور کا گریبان پکڑا ہوا اور لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تجھے کل میں نے چھڑایا تھا، اور آج تیری پھر ایک کے ساتھ۔ جو اس کے قریب ہوئے نا تو اس کو کل کا منظر یاد تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کل بھی آپ نے ایک بندہ قتل کیا، آج مجھے مارنے لگے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو پکڑوائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ کے، اس نے بھی چھوڑ دیا، وہ لڑائی ختم ہو گئی۔ ایک اور آدمی ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر چپکے سے کان میں کہا آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہے، یہ بات پہنچ چکی ہے گورنمنٹ کے ہاں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، وہ جو بندہ مرا ہے، آپ نکل جائیں یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ہی سے فیصلہ کیا، مصر چھوڑنے کا نکل گئے۔
جنگلوں سے ہوتے ہوئے مدین پہنچ گئے. ابھی نبوت نہیں ملی. جب مدین پہنچے تو وہاں دیکھا ہے کنویں میں پانی پلا رہے ہیں لوگ اپنے جانوروں کو. ڈول بہت وزنی ہے, اس کو کھینچنے کے لیے کئی لوگ زور لگاتے ہیں تب نکلتے ہیں. دیکھا کہ شریف عورتیں دو کھڑی ہیں, ان کی بکریاں بھی ہیں, وہ انتظار میں ہیں کہ لوگ چلے جائیں تو پھر ہم پانی پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, جوان آدمی تھے, اکیلے نے ڈول کھینچا اور پانی نکال کر پہلے ان عورتوں کے بکریوں کو پلایا اور وہ کہا کہ جاؤ آپ گھر. وہ تو جب گئی تو وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. شعیب علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں تھا. آج دیکھا کہ بیٹیاں جلدی آ گئی. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آج اتنی جلدی؟ کہا کہ ابا ایسا باحیا نوجوان ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا اور ایسا صحت مند طاقتور. اس نے پانی پلایا اور ہمیں جلدی جو ہے وہ موقع مل گیا. شعیب علیہ السلام کو ایک بیٹی نے رائے دی کہ ہمیں تو ویسے ہی خدمت کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے اور ہم بکریوں کو پانی پلانے لے جاتی ہیں, اس کو کہیں رکھ نہ لیں. شعیب علیہ السلام نے فرمایا بالکل پتہ کرو. جا کر بیٹی نے کہا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. شعیب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے. شعیب علیہ السلام نے جب بلایا تو وہ گئی بیٹی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انتہائی حیا کے ساتھ اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے اس بچی نے جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. یہ آداب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو عورتوں کو ہمیشہ جب بھی کسی غیر محرم سے بات کریں نظریں نہ ملائیں, نگاہیں جھکا کے بات کریں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے گھر رکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ 8 سال تک ہماری خدمت کریں گے تو میں آپ کی شادی کرا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے میں رہ جاتا ہوں. 8 سال لگاتار خدمت کی. موسیٰ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام نے شادی کرا دی اپنی بیٹی سے. اب موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے جب شادی ہو گئی تو ابھی مصر واپس جانے لگے, ابھی بھی نبوت نہیں ملی. شعیب علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں کہ موسیٰ نے نبی بننا ہے, خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنانا ہے. مصر جاتے ہوئے راستے میں دیکھا آگ جل رہی ہے تو اس کو لینے کے لیے گئے, تو اس دن یہ واقعہ ذکر ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں نبوت عطا فرما اور پھر حکم دیا کہ جب فرعون کو جا کر آپ تبلیغ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کیا نشانی بتاؤں گا, میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں. 2 نشانیاں بتائی دی, ایک تو عصا کو سانپ بنا دیا اور دوسری نشانی ہاتھ کو چمکتا ہوا بنا دیا. بہرحال فرعون کے پاس جب گئے تو اس نے کہا ہے یہ تو جادو ہے, آپ کے جادو کا ہم انتظام کرتے ہیں, آپ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے اتنا عرصہ چھپے رہے اور آپ جادو سیکھ کر آ گئے, جادو کے زور پر آپ میری حکومت چھیننا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی جادو نہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ معجزے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ میری قوم کو تم آزاد کرو, ہم اپنے آبائی شہر شام میں واپس جائیں. مگر فرعون نے نہ مانی. آخر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں بھاگے تو دریائے کلزم سے پار ہوئے. فرعون پیچھا کیا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم سمیت حکومت سمیت غرق کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی بالکل وفات کے وقت تک کوشش کی کہ یہ کسی طرح ایمان لے. آخری وقت بھی آ کر آپ پاس بیٹھے, منت کی کہ چچا میرے کان میں پڑھ دیں تاکہ میں اللہ سے سفارش کر سکوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو بھی سچا مانتا ہوں, آپ کے دین کو بھی سچا مانتا ہوں, آپ کی سچائی میں کوئی شک نہیں. چونکہ ابو جہل بھی پاس بیٹھا تھا اور سردار بھی تھے, وہ بار بار ٹوک رہے تھے کہ کہیں بھتیجے کے دین کو قبول کر کے اپنی آخرت نہ خراب کر دینا, اپنا خاتمہ نہ خراب کرنا. عورتیں تانے دیں گی, اتنا بڑا سردار ہو کر بہت سے ڈر گیا. آخر انہوں نے یہی کہا بھتیجا
اب میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بہت غم زدہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے حبیب، کسی کو ہدایت دینا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آپ کا جو کام تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے میرا پیغام پورا کا پورا پہنچا دیا۔ ہدایت کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کا کام۔ یہ اختیارات وہ ہیں جو اللہ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھے ہیں۔ اگر یہ اختیار اللہ نے امام الانبیاء جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، اور اللہ اپنے اختیارات کسی کو نہ دیتے نہ کسی کو شریک کیا ہے، تو پھر یہ باقی اختیارات کیسے بانٹ دیے؟ کیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں اوروں کو شریک کر لیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ اولاد دینے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ آپ کی ساری بیویوں میں سب سے زیادہ آپ کی پسندیدہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ کیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کبھی اولاد کا خیال نہیں آیا؟ دعائیں نہیں مانگی ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نہیں مانگی، لیکن یہ اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو نہیں دیے۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا پروردگار وہ ہے یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، بیٹا پیدا کرے، بیٹی پیدا کرے، بانج رکھے، یہ اس کا اختیار ہے۔ وَيَخْتَارُ، جو پسند کرے یہ اس کا اختیار ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ آپ کے رب کی صفت ہے کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی جاننا اور دل کے چھپے ہوئے راز کو بھی جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کسی اور کے نہیں ہو سکتی۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ خود فرماتے ہیں یہ اللہ کے اختیارات مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا کہ اگر اللہ رات کو روک دے اس اندھیرے کو، قیامت تک اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس اندھیرے کو ہٹا کر روشنی لا سکے؟ اور اگر اللہ دن کی روشنی کو روک دے، قیامت تک کوئی رات لا سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ دن اور رات اللہ اپنے فضل سے لاتے ہیں، یہ خود بخود نہیں آتے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم رات کو سکون حاصل کرو، دن کی روشنی میں روزی حاصل کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک دن کسی نے ضد کی کہ روزانہ ہی اذان دیتے ہیں، کیا ہم نہیں دے سکتے؟ آپ نے فرمایا چلو آج آپ دو۔ حضرت بلال کو منع کر دیا، انہوں نے اذان دی تو دیکھا کہ صبح ہی نہیں ہو رہی، وہ اندھیرا جو کا تو، اور پھر حضرت بلال کو بلایا کہ اذان دو تب صبح ہوگی۔ پھر حضرت بلال نے اذان دی تب جا کر صبح ہوئی۔ یہ بالکل غلط ہے، من گڑت ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو بدل لیں اور اس طرح یہ ایسا ہو جائے، دیکھیں حضرت بلال کے مقام میں کوئی شک نہیں، حضرت بلال کے تقوی میں کوئی شک نہیں، مگر اس طرح کا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون۔ یہ بہت مالدار تھا، چونکہ حکومت میں رہا تو بڑا خزانہ اس نے اکٹھا کر لیا۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم اللہ کی غریب مخلوق پہ ترس کھاؤ اور اپنی آخرت بھی بناؤ۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ نے احسان نہیں کیا، یہ میں نے محنت سے کمایا ہے، میں اب لوگوں میں ویسے ہی تقسیم کر دوں۔ وہ اپنے خزانوں پہ بڑا فخر کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن وہ گھر سے نکلا بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا واہ مال ہو تو ایسا۔ اہل علم نے لوگوں کو کہا ظالموں، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، یہ اس مال سے زیادہ افضل ہے، آخرت میں تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی، ہر مال کے لیے نہ ترسو،
لوگوں نے کہا کہ آخرت میں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، ادھر تو کچھ ملے، ایسا مال ہو نا۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں خزانے سمیت دنسا دیا۔ صبح جب پتہ چلا نا کہ قارون تو خزانے سمیت زمین میں دنس گیا، وہی جو کل کہہ رہے تھے اس کے خزانے کو دیکھ کر کہ یار مال ہو تو ایسا ہو کہ اللہ کے شکر ہے اللہ نے وہ خزانہ ہمیں نہیں دیا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ مال نہیں مانگنا چاہیے، نفع بخش مال مانگنا چاہیے، ایسا مال جو انسان کی راحت آرام کے لیے اور آخرت کے لیے مفید ہو، تباہی والا مال نہ ہو۔ سورہ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ مکڑی کا نام اس لیے سورت کا رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی ہے، فرمایا یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں، کسی کو ہم نے زمین میں دنسایا، کسی کو ہم نے پانی میں غرق کیا، کسی پر آندھی چلا دی، کسی پہ پتھر برسائے، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے مشکل وقتوں کے لیے اپنے معبود بنا رکھے تھے مگر کوئی کسی کو نہیں بچا سکا اللہ کے عذاب سے۔ یہ کمزور سہارے ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہے، مضبوط سہارا اگر ہے تو وہ اللہ کا سہارا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھا، اللہ نے ان ساری قوموں کے عذاب کے وقت ان ایمان والوں کی حفاظت کی، بچا لی۔ جو ان کمزور سہاروں پر تکیہ رکھنے والے تھے اللہ نے سب کو غرق کر دیا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو جوڑ کر کہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے بس جنت میں داخل ہوں گے، اللہ آزمائیں گے۔ اللہ نے پہلے بھی ہر امت کو آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائیں گے۔ کچھ کافروں نے کہا لوگوں سے، کمزور غلام جو مسلمان ہوئے کہنے لگے دیکھو تم ڈرو نہیں، آخرت کوئی خراب نہیں ہوتی، نبی کی اس محمد کی بات نہ مانو، تمہاری آخرت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ پہلے تو ہوگی نہیں آخرت، اگر ہوئی ہم ذمہ دار ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے گناہوں کی ذمہ داری آخرت میں اٹھا لو تو بڑی بات ہے، تم کسی کے گناہوں کا کیا بوجھ اٹھاؤ گے۔ ہاں فرمایا جو کسی کو بہکائے گا، گمراہ کرے گا، وہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا، اس کے گناہوں کی بھی سزا بھگتے گا جس کو خراب کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا